چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا ہم پورا کرتے ہیں اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سمندر کو کراس کر کے جو ہے دوسرے سائڈ میں چلے گئے تھے، اور فرعون جو ہے اپنی قوم اپنے جند کے ساتھ جو ہے سارے کے ساروں کو سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب سمندر میں داخل ہوا تو اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ واپس پانی ہو جائے۔ بولے سمندر بھی نہ تھرتھرا رہا تھا، جیسے فرعون داخل ہوا نا اس کے اندر تو واپس کے واپس سمندر جو ہے نا طغیانی حالت میں آ گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ سارے کے سارے فرعون کے سارے فوج اور سارے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ وہ حیرانت کی کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے یہ لوگ، یہ بھائی فرعون کو تو خدا ہوتا ان کے لیے تو خدا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی تھا کہ فرعون تو ختم نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے ڈوبیں گے، فرعون ہی ڈوبے گا، یہ نہیں مرے گا۔ کیونکہ فرعون کو دیکھتے تھے طاقتور اتنا تھا، ہمت والے اتنا تھا، بھائی اس کے کھانے کیا تھا، پھول کھاتا تھا اور یہ طاقتور چیزیں کھاتا تھا، بولتے تو یہ نہیں مر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ اس کی جثہ جو ہے اس کی یہ ویسی باقی رہے، غرق تو ہو گیا۔ اور بولے جب غرق ہونے تو سخت چیخنے لگا کہ میں بھی ایمان لے کر آ رہا ہوں، جس پہ ایمان بنی اسرائیل لے کر آ گیا، جس پہ بنی اسرائیل اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، اس پہ لے کر آ رہا ہوں۔ بول رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ ان کو بھی یہ ہوا کہ یہ کہ اللہ کا نام نہ لے لے، تو مٹی لی انہوں نے اس کے منہ میں ڈال دی فرعون کے، یعنی اس سے سارے نفرت کرتے تھے تو تاکہ وہ اللہ کا نام نہ لے سکے، کیونکہ اسے چیخنا شروع کر دیتے ہیں میں ایمان لے کر آ گیا جس پہ اسرائیل لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کر آ رہا ہے، جب تم فساد کرا تو جب سے پہلے تم نے فساد بھی کرا، اس سے پہلے تیرے پاس نشانیاں آئیں، اس وقت نہیں لے کر آئے، اب اس وقت ایمان لے کر، تو تاکہ لفظ بھی نہ بولو تم جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی تک بھر دی تاکہ اس کی زبان ہلے نہیں سکے، اور سمندر نے اس کو جھڑک دیا کسی ایک اونچائی جگہ کے اوپر تھی، خشکی کے اوپر پھینک دیا، اور جو ہے فرعون جو ہے وہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو اسی کا صرف اسی کا جو نا بدن جو ہے جسمان اسی کا باقی تھا، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یقین آیا کہ ہاں یار تو فرعون تو ختم ہو گیا، یعنی اتنے وہ تھے کہ پھر ان کو یہ ہو کہ ہاں فرعون جو ہے ختم ہو گیا، اور واقعی قدرت جو ہے اللہ کی جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس مصیبت سے ہم کو بچا دیا۔ اور فرعون کا جثہ جو ہے پھر قرآن کے اندر اس کے آیا کہ ہم نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے، اور وہ ابھی تک آج تک کے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ جب، اور یہ جو جن جو تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا فرعون سے، وہ تھا یوم عاشوراء، شہر محرم۔ تو جب بھی تو اللہ کے نبی بولا کہ جو ہم لوگ جو حدیث کے اندر ہے نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ کے اندر تو دیکھا تو یہودی روزہ رکھتے تھے، تو ان سے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ لیکن اس کے اندر اس دن میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا فرعون سے، تو ہم اللہ کے شکر کے لیے اس کو میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بولا کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے بولا کہ نہیں، ہم جو ہے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم بھی اس دن کو روزہ رکھیں گے، لیکن مخالفت کے لیے ہم ایک دن پہلے رکھتے ہیں روزہ۔ ابھی عاشوراء گزرا تھا تو اس کا ہم نے ذکر کرا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب وہاں پہ دوسری طرف نکل گئے، سمندر کے دوسری سائڈ میں نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، اور اس کا جو نا ٹائم، اس کا جو مدت خلافت تھی، اس کی جو مدت جو ٹائم حکمرانی کی جو مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل جو ہے اس سے جان چھڑا کے اور اس کی طرف نکلے، سمندر کے دوسرے سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد کافی ایسے احداث ہوئے، قرآن نے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے آگے کیا کیا کہا۔ ابھی بنی اسرائیل وہاں سے چلے ہی تھے، ابھی ختم ہو گیا، تھوڑے سے داخل ہوئے اندر کی طرف، سمندر کو پیچھے چھوڑا، تو انہیں دیکھا کہ ایک جب گزرے تو کوئی لوگ تھے وہ جو ہے نا بدھ کی عبادت کر رہے ہیں، اور بدھ کی سارے کے سارے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اور وہ بدھ بھی اس شکل کا تھا جیسے کہ گائے مائے کی شکل نہیں ہوتی، اسی ٹائپ کی شکل کو جو اس سارے عبادت کر رہے ہیں۔ تو کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام یار ہماری بھی ایسا بدھ بناؤ نا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ابھی تم لوگ نکل کر آئے ہو، اور پھر وہاں سے جان تمہاری اللہ کر کے چھٹی ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے تم کو ساری نشانیاں دکھائی ہیں، تمہارا سارا ہر عذاب سے تم لوگ کو بچایا ہے، اتنی تمہارے لوگوں میں نعمت ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے تو تم موسیٰ علیہ السلام سے الٹا موسیٰ علیہ السلام سے ہی مانگ رہے ہو کہ یار ہم کو بھی ایسا دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام تم کو بتا دے رہے دین کے بارے میں، تم کو بولنے ثابت رہو، صبر کرو، یہ ساری، لیکن ان کی طبیعت ایک ایسی عجیب سی ہو گئی تھی نا کہ
موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی کوئی ایسا بت بنائے، ہم بھی اس کی بات کریں گے جس سے ان کی عبادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے کہ نہیں، ابھی تو تمہاری جان چھوٹی ہے، بنی اسرائیل سے تم اتنے عذاب میں تھے کہ تمہاری عورتوں کو مذاق اڑاتا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کرتا ہے، تمہارے ساتھ یہ عذاب کے اندر تم کو مبتلا کرتا ہے، کوئی اتنی بڑی مصیبت ہو جائے تم اس کا ثواب یعنی اس کے لیے اور شکر کرو، اور تمہارے اندر ایمان تمہارا تازہ ہو، تو تم بولو کہ ہم کوئی کیسا بت بنا کے دیتے ہیں کہ نہیں تم بھی جاہل ہو، یہ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہیں، ان کو تباہ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کام بھی غلط ہے۔ اب ان کو بتایا اور ان کو سمجھایا کہ لیکن ان کی تو عادت پڑ گئی تھی، کچھ ٹائم ہدایت ہوتی تھی پھر گمراہی کی طرف نکل جاتے تھے، پھر تھوڑا سا ان کا راستہ سیدھا ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے تھے۔ تو تھوڑا سا اونچے ہوئے، نعمت آئی ان کے پاس، پھر اس کے بعد کفر کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے مسلسل ان کو یہ جو نا یاد دلانا، ان کو عبادت کے لیے ان کو اللہ کی طرف لوٹانے کا ہر وقت مسلسل ان کے ساتھ یعنی کہ لگے رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کرا اور ان کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اور ان کو بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی معجزات دکھائی ہیں، اور تم کو جو نا ابھی تم جو مانگ رہے ہو یہ غلط ہے، اور لیکن بولنا کہ دنوں کے اندر ایک جہالت سے یعنی کہ جمع ہو گئی تھی، اور گمراہی کے اوپر جو نا وہ لوگ جو ہے اٹکے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مصیبتیں ختم نہیں ان کی، مصیبت بعد پھر مصیبت ہے۔ تو پھر جب وہاں سے نہیں کی تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بولا میں جو ہونے جا رہا ہوں کہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرا، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے بولا جبل الطور کے اوپر ملاقات ہوگی۔ تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کتنے 30 دن روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، اور ان کو بولا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو تورات دینی تھی، اور اس میں شاید تفصیل تھی کہ کیا شریعت میں ہوگا، ان کا کیا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا ان کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھو اور میرے پاس آنا۔ جب وہاں پہ جب جانے لگا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، جب 30 دن پورے ہو گئے تو وہ گئے، اور انہوں نے جو ہے نا اب روزے کے بعد انسان کو پتہ ہے منہ کے اوپر تھوڑا سا منظر تھوڑا خراب ہے، تو انہیں جو ہے نا مسواک یا کچھ ایسا کچھ کر لیا تھا اپنے منہ سے، منہ کے اندر، مجھے اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے کہیں اور پڑھا تھا۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور کی طرف جانے لگے تو انہوں نے جو ہے نا پھر پیچھے خلافت کے لیے کس کو بھیجا؟ ہارون کو وہاں پہ بول دیا کہ تم ہارون ان کی تم دیکھ بھالی کرو کہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ ہاں، جب 30 دن پورے ہو گئے، دن رات میں روزہ رکھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو جب ان کا ٹائم ہو گیا اللہ سے ملاقات کرنے کا، تو انہوں نے بولا کہ یار میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور میرا منہ کا مزہ جو نا ایسا عجیب سا ہوگا۔ تو انہیں کوئی درخت تھا وہاں پہ، تو اس سے جو ہے لکڑی توڑی، اس نے وہ کر لیا، مسواک کر لی تاکہ منہ کا مزہ اچھا ہو جائے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یا موسیٰ تم کو پتہ نہیں کہ مجھ کو جو ہے نا کہ جو ایک علامت ہوتی ہے روزے داری کی، جو منہ سے اوپر جو منہ سے اس کی جو نا خوشبو ہوتی ہے، وہ میرے پاس جو نا مسک سے زیادہ خوبصورت اچھی لگتی ہے مجھ کو۔ تو اس سے بولا پھر موسیٰ علیہ السلام کو تم واپس جاؤ اور 10 روزے اور رکھ کر آؤ، تاکہ مجھ کو وہ خوشبو زیادہ پسند آتی ہے۔ تو پھر یہ بولے 10 دن جو تھے یہ وہی تھے 10 ذی الحجہ کے، سمجھا کہ 30 دن اس سے پہلے کے تھے، اور پھر 10 دن جو زیادہ تھے تو 10 ذی الحجہ تھے۔ تو پھر ان کے 40 دن مکمل ہو گئے تھے اسے روزے میں۔ اور جو جس دن ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا، یوم النحر جس کو بولتے ہیں، وہ والا دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کری، اور اسی دن آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہیں اسی دن قربانی کا فدیہ ہو گیا تھا، جو پھر بدلے جو ہے نا دمبا دیا گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دین جو ہے مکمل ہو چکا تھا۔ جب وہاں پہ گئے موسیٰ علیہ السلام جبل طور کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے بات کری تو ان کو بتایا، احکام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے الواح دی، تختیاں دی جس کے اوپر جو ہے سب کچھ لکھا تھا، تورا کا جو لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ سے بات کرنا تو بہت اچھا لگا، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کو جو ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب ایک انسان سے بات کرتے اس کا دل چاہتا ہے کہ اور تھوڑا سا جو ہے نا
ان کو انسیت سی ہوتی ہے کہ اللہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ٹھیک ہے تم جو ہے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر اپنی جگہ پہ ثابت رہتا نا، باقی رہتا ہے، تو میں جو تم مجھ کو دیکھ لو گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے نا صرف اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، تو وہ جو ہے نا مٹی مٹی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بے ہوش ہو کے جو زمین کے اوپر گر گئے، اور زمین کے اوپر بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ان کو ہوش آیا تو وہ کہنے کہ یا رب میں توبت کرتا ہوں، اور جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس میں توبت کرتا ہوں، اور میں پہلا مومن آپ کے اوپر. اور جو انہوں نے توبت کری اس چیز سے کہ میں جو نا اب اتنی ہمت نہیں کروں گا کہ بہت زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے نا پھر، اور وہ نے پھر قیامت کے دن جو ہے نا جب صاعقہ ہوگی نا، جو سب جس آواز سے جس چیخ سے سب مر جائیں گے، تو بولے موسیٰ علیہ السلام جو ہے حدیث کے اندر ہے کہ وہ جب سب سے پہلے جو سر اٹھائیں گے اور اللہ کے نبی اٹھائیں گے تو دیکھیں گے موسیٰ جو ہے نا وہ ان سے پہلے جو ہے نا اٹھے ہوئے ہیں. تو بولیں کہ شاید وہ اس ٹائم پہ ان کا اثر ہوگا، یہ شاید ان کے اوپر یہی جو ہوا تھا ان کے ساتھ جو بے ہوش ہوتے، تو ہو سکتا ہے اس کا سے ان کو پہ جو ہے نا شاید بے ہوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی سب ختم ہو جائیں گے. تو ان کو بولیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ گئے، یا شاید وہ ہوئے نہیں بے ہوش. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی جو ہے نا آپس میں جو ہے جھگڑا گئے، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا. تو مسلمان نے جو ہے نا یہودی سے بولا والذی اصطفیٰ موسیٰ، کہ اس کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نبی بنا کے بھیجا. اور یہودی کہنے کہ میں اس کی قسم کرتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پورے جہان کے اوپر جو ہے نا نبی بنا کے بھیجا. تو مسلم کو جو غصہ آ گیا تو اس نے جو ہے یہودی کو ایک چماٹ مارا. تو یہودی رسول اللہ کے پاس آیا تو اس کو بتایا، تو رسول اللہ نے بلایا ان دونوں کو اور مسلمان کو بھی بلایا. تو کہا کہ میرے کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا لا تخیرون علی موسیٰ فالناس یسحقون یوم القیامۃ اول من یفیق. ہاں یہ وہ حدیث آ گئی ہے. تو کہنے میرے کو موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو وہ نہیں کرو، کیونکہ قیامت کے دن سارے کے ساروں کو جو ہے نا صاعقہ ہوگا، جس سے سارے قیامت کے سب جو ہے نا وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے. تو میں سب سے پہلے ہوں جس کو مجھ کو ہوش آئے گا. تو میں دیکھوں کہ موسیٰ جو ہے نا عرش کے جو ہے نا عرش کو اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے ہیں اور وہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں عرش کو. تو مجھ کو پتہ نہیں کہ کیا ان کو بھی صاعقہ ہوئی تھی اور ان کو بھی بے ہوش ہوئے تھے اور میرے سے پہلے سے ان کو ہوش آ گیا، یا ان کو جو ہے اس کے بدلے میں یہ جو اس وقت جو گرے تھے بے ہوش ہوئے تھے کہ وہ ان کے لیے کافی تھا. یعنی یہ حدیث ہے، اس میں متفق علیہ اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ طور کے ٹائم، اور طور میں جب بھی وہیں پہ تھے جو باتیں کر جو وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تم میرے پاس کیوں اتنی جلدی آ گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ دیا تم آ گئے. تو کہنے کہ تو میرے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ آ جائیں گے، اور میں آپ کے پاس اسے جلدی آگے تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرح کی ایک محبت بھی ہوتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ رہے تھے، ان کو پتہ اللہ تعالیٰ سے ایک انسان، ہم لوگ عام اپنے ایک دوسرے میں دیکھیں کسی سے آپ محبت ہوتی تو آپ اس سے بات کرنے میں کتنے تڑپ رہے ہوتے، ٹائم دیکھتے ہیں یار اچھا تو ٹائم ہے، ابھی تو خدا تھے تو ان کے لیے کیوں نہیں تڑپے گا. تو تیزی میں جو نا اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو کہنے تمہاری قوم کہنے کہ نہیں وہ میرے پیچھے انشاءاللہ ہارون ہے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کو حکم دے کہ تم واپس جاؤ، کیونکہ ہم نے جو تمہارے جو نا قوم کو ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے، ان کے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. جب تم کو چھوڑا تو وہ جو ہے نا کسی اور کی عبادت میں لگ گئے، اور وہاں پہ جو سامری جو ہے ان کے قوم میں سے ایک بندہ تھا سامری، اس نے جو ہے نا ان کو گائے کی عبادت میں کنورٹ کر دیا. تو جاؤ تو اپنے قوم کی طرف جاؤ. یہاں پہ ہم لوگ رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری مرتبہ پورے کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.